اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اللہ صلی علی محمد و علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، سب سے پہلے ولادت باسعادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تمام پیروان امامت و ولایت، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہئی و بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد عرض ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو جناب زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں اپنا اپنا گھر عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر، اور جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کر، اور ہم سب کو جناب زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وجل فرج. میری آج کی اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن عظمت جناب سیدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں. انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن کہ جو آپ کو طعنہ دیتا ہے، هو الابتر، وہ خود ابتر ہے، وہ خود بے اولاد ہے. سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں اس سورہ کا شان نزول بیان کرنا چاہوں گی کہ جب لوگوں نے رسول اللہ کو طعنہ دیا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بہت سے فرزند دیے. کبھی قاسم جیسا فرزند دیا، کبھی طاہر جیسا فرزند دیا، اور کبھی عبداللہ جیسا فرزند دیا، لیکن پھر کسی مصلحت کے تحت انہیں واپس اٹھا لیا. اب کفار کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں. یہاں پہ میں وضاحت کرتی چلوں کہ ابتر سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کی دم نہ ہو، یعنی دم کٹا جانور. ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ رسول تو چلا جائے گا لیکن اس کے بعد اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا. یہ رسول تو چلا جائے گا لیکن اس کے بعد اس کا کوئی جانشین نہیں ہوگا. وہ لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیتے رہے اور رسول اللہ خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام نے کوثر کے تقریباً
30 معنی کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد دین ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد نہر ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد چشمہ ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ جس کی سمجھ میں جو آتا گیا وہ کہتا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا ہے۔ میرے ساتھ مل کے تلاوت کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے، یعنی اے حبیب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ بے اولاد نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، یعنی کوثر سے مراد مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضی، مادر حسنین، ام السبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام ابیہا، ملکہ کونین، فخر مریم، فخر آسیہ، فخر ہاجرہ، فخر حوا، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، منصورہ، صدیقہ، محدثہ، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہیں یا زہرا، تیرا مقصد بی یا زہرا، بس دین کی بقا ہے یا زہرا، آواز بلند پر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد حضرت فاطمہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو کوثر کا لفظ کثرت سے ہے، اور یہاں پہ میں وضاحت کرتی چلوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کثرت سے تو ہوتی ہیں لیکن کوثر نہیں ہوتی، جیسے درخت کے پتے کثرت سے تو ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، بارش کے قطرے کثرت سے تو ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، ریت کے ذرے کثرت سے تو ہیں لیکن کوثر نہیں ہے، کیونکہ کوثر اسے کہتے ہیں کہ جو کثرت سے بھی ہو اور برکت سے بھی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کی اولاد میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کثرت بھی پائی جاتی ہے اور برکت بھی پائی جاتی ہے۔ ساری ماؤں کی اولاد ایک طرف اور جناب سیدہ کی اولاد ایک طرف، سارا فوج اشقیاء ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام زین العابدین ایک طرف، سارا ایران ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام رضا ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام عصر ایک طرف۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، محمد وعلى محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کی اولاد کو یہ دونوں نعمتیں دی ہیں، کثرت بھی دی ہے اور برکت
بیوی ہے۔ اگر جناب سیدہ کی اولاد میں کثرت دیکھنی ہو تو آج جہاں کہیں بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہے وہاں پہ اولاد سیدہ موجود ہے۔ اگر برکت دیکھنی ہو اولاد سیدہ میں تو آج جہاں کہیں بھی کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ اولاد سیدہ موجود ہے۔ آج جہاں کہیں بھی کوئی قربانی کی بات ہو رہی ہو وہاں اولاد سیدہ سحر فہرست ہے۔ آج جہاں کہیں بھی کوئی انقلاب کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ اولاد سیدہ رہنمائی کر رہی ہے۔ آج جہاں کہیں بھی کوئی رہبری کی بات ہو تو وہاں پہ اولاد سیدہ قیادت کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایران میں انقلاب کی بات ہو تو وہاں پہ قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی کر رہے ہیں۔ اگر اسلام میں رہبری کی بات ہو تو وہاں پہ قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید علی خامنہئی کر رہے ہیں۔ اگر مرجعیت کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا مرجع اسلام سید علی سستانی کر رہے ہیں۔ اگر لبنان کی بات ہو تو وہاں پہ قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر پاکستان کی سرزمین ہو تو یہاں پہ قیادت اولاد سیدہ کر رہی ہے جن میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور دیگر علماء شامل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کہ جو منبع خیر ہو، کوثر کہ جو برکتوں کے ساتھ ہو، کوثر کہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر کہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر کہ جو علم کا سمندر ہو، کوثر کہ جو خیر کی اساس ہو، کوثر کہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر کہ جو قرآن کی تفسیر ہو، اور کوثر وہ ہے کہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ پس جسے حکمت کی ایک بات بھی مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا، جسے دانائی کی ایک بات مل گئی اسے ایک عظیم سرمایہ مل گیا۔ تو غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جو علم کا سمندر ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جو حکمتوں کا مرکز ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جس کا باپ مدینۃ العلم ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جس کا شوہر باب العلم ہے، اور ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جس کے بیٹے سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ کیا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جس کا باپ مدینۃ العلم ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جس کا شوہر باب العلم ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی کہ جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ کیا عظمت ہے اس بیوی کی۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے
خانہ خدا بھی رشید سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بھرانے کو. میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد. وعلی محمد وعلی. تو فاطمہ منبع خیر ہیں، فاطمہ حکمتوں کا سرچشمہ ہیں، فاطمہ علم کا سمندر ہیں، فاطمہ خیر کی اساس ہیں، فاطمہ منبع خیر ہیں. جس طرح سے ایک درخت کا منبع اس کا بیج ہوتا ہے کہ جو زمین میں پوشیدہ ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن کا بھی ایک منبع ہے، قرآن کا بھی ایک راز ہے، دین کا بھی ایک راز ہے. اور اس راز کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، کہ اے پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے والد کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، اور تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ. اب غور کیجئے گا، واسطہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے بلکہ کہا وَالسِّرِّ الْمَسْتَعُودِ فِيهَا، کہ اس راز کا واسطہ کہ جو اس بیوی کے اندر چھپا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا راز ہے جو جناب سیدہ کے اندر پوشیدہ ہے، وہ کیا راز ہے کہ جس کا ہم واسطہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بے شک اس قرآن میں نشانیاں ہیں صاحبان لب کے لیے، بے شک اس قرآن میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. تو قرآن کے اندر بھی راز ہے، بالکل اسی طرح سے ایک درخت کی سربلندی میں بھی راز ہے. ہم دیکھتے ہیں کچھ درخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوا کے 4 جھونکے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو 400 سال سے آج تک زندہ و پائیدار ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہیں پہ لاہور میں آپ شاہی قلعے میں جائیے اور آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے درخت بھی ہیں کہ جو 400 سال سے آج تک زندہ و پائیدار ہیں، وہ آج تک مضبوطی سے کھڑے ہیں. اب کیا اس درخت کی سربلندی کا راز اس کے تنے میں ہے؟ کیا اس درخت کی سربلندی کا راز اس کے پتوں میں ہے؟ کیا اس درخت کی سربلندی کا راز اس کی شاخوں میں ہے؟ تو نہیں، راز کبھی آشکار نہیں ہوتے، بلکہ اس درخت کی سربلندی کا راز، اس درخت کی پائیداری کا راز، اس درخت کی مضبوطی کا راز اس بیج میں ہے کہ جو زمین میں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح سے قرآن کی اعجاز میں ایک راز ہے، درخت کی سربلندی میں ایک راز ہے، بالکل اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا بھی ایک راز ہے اور خاندان کی بدبختی کا بھی ایک راز ہے. اور وہ راز اس فرد میں نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں تو بیٹا نظر آتا ہے، درخت کا تنا نظر آتا ہے نا، لیکن وہ راز نہیں ہے. بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا انجینئر ہے، بیٹا رہبر ہے، بیٹا لیڈر ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. اور اگر بیٹا چور ہے، بیٹا ڈاکو ہے، بیٹا یزید پلید ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اور وہ راز اس خاتون میں پوشیدہ ہے کہ جو
گھر میں ہوتی ہے. اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ اللہم بحق فاطمہ، کہ جہاں فاطمہ کا واسطہ دو وہ ابیہا و بعلیہا و بنیہا، فاطمہ کے بابا کا واسطہ دو، فاطمہ کے شوہر کا واسطہ دو، فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دو، وَالسِّرِّ الْمَسْتَوْدَ فِیہا، تو ساتھ میں اس راز کا بھی واسطہ دو جو اس بیوی کے اندر پوشیدہ ہے. تو قرآن کی عظمتوں کا راز فاطمہ ہے، اور حسنین کی سربلندی کا راز بھی فاطمہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور رسول اللہ یہ بھی فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اب ان جنت کے شہزادوں کی جنت جس ماں کے قدموں کے تلے ہے، اسی ہستی کا نام فاطمہ ہے. لبیک یا زہرا، 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 یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. ہمارے یہاں مدرسے میں مرکز تعلیم القرآن میں بچے مسلسل ایک نظم پڑھتے ہیں کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایما کا ایما سے مزاج ملتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں ایک مصرع آتا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں. اس میں ایک مصرع آتا ہے کہ جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. کہ یہ کربلا میں حسین ابن علی کی قربانیاں، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ امام حسن کا صبر، یہ کس لیے ہے؟ حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. تو ایک خاندان کی عظمت کا راز خاتون میں پوشیدہ ہے. اگر ایک خاتون عظمت والی ہوگی تو خاندان بھی عظمت والا ہوگا اور بچے بھی عظمت والے ہوں گے، اور اگر ایک خاتون بدبخت ہوگی تو خاندان بھی بدبخت ہوگا اور بچے بھی بدبخت ہوں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خاندان کی عظمت کا راز خاتون میں پوشیدہ ہے، مرد میں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ انسانیت کی عظمت کا راز خاتون میں پوشیدہ ہے، مرد میں نہیں؟ تو آئیے غور کیجئے گا. مرد لوہے پہ کام کرتا ہے، لوہار بن جاتا ہے، سونے پہ کام کرتا ہے، سنہار بن جاتا ہے، لکڑی پہ کام کرتا ہے، ترخان بن جاتا ہے، عمارت پہ کام کرتا ہے، معمار بن جاتا ہے، مٹی پہ کام کرتا ہے، کسان بن جاتا ہے. لیکن کیا کبھی کسی مرد نے آج تک انسانیت پہ کام کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے آج تک بچے پہ کام کیا ہے؟ تو نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ تو ماں کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے. یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو ماں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں. اور اسی کو امام خمینی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں مرد از دامن زن بھی مراج می رسد، کہ ایک مرد ایک خاتون کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے. مرد جتنا مرضی کامیاب ہو جائے وہ دراصل حقیقت میں ماں کی گود سے ہی پروان چڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا بیج ہوگا ویسا درخت ہوگا، جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد ہوگی. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. یہ بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، آوازیں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد
حسنین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں، قرآن کے اعجاز کا راز سیدہ ہیں۔ یہ وہی راز ہے کہ جس کا ہم واسطہ دیتے ہیں، اور یہ وہی راز ہے کہ جس کا جبرائیل بھی پوچھتے ہیں، یا ربی ومن تحت الکسا، کہ اے پروردگار تو یہ تو بتا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے۔ اور کیجئے گا، جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے، نام سے تو آشنا تھے، رسول کے لیے تو وہی لے کے آتے تھے، علی کے تو شاگرد تھے، علی معلم جبرائیل تھے، فاطمہ کے بچوں کا تو جھولا جھلاتے تھے، کبھی فاطمہ کے گھر کی چکی بھیجتے تھے، اور کبھی جبرائیل در سیدہ پہ حسنین کے درزی بن کے آتے تھے۔ یہاں پہ مجھے ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں سید علی شہرستانی، ان کی ایک کتاب ہے کہ صدیقہ کون ہے، اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن قریب تھے، دونوں شہزادے جناب سیدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے مادر گرامی، عید کا دن قریب ہے اور سب بچوں کے لباس آ گئے ہیں، ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو جناب سیدہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، غور کیجئے گا، جناب سیدہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ آپ کا لباس درزی کے پاس ہے۔ اب عظمت جناب سیدہ تو دیکھیے، لباس درزی کے پاس تھا نہیں، لیکن خدا نے جبرائیل کو درزی بنا کر بھیج دیا۔ بس عید کی شب جبرائیل آتے ہیں در سیدہ پہ اور آ کر دق الباب کرتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تو جناب سیدہ پوچھتی ہیں، من ھذا، کہ تم کون ہو؟ وہ جبرائیل کہ جو رضوان جنت ہیں، وہ جبرائیل کہ جو سید الملائکہ ہیں، وہ جبرائیل کہ جو آسمانوں سے آئے ہیں۔ کیا حکم ملا جبرائیل کو؟ جبرائیل کو حکم ملا کہ یہ در سیدہ ہے، یہاں پہ آگے یہ نہیں کہنا کہ میں آسمانوں سے آیا ہوں، یہاں پہ آگے یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، یہاں پہ آگے یہ نہیں کہنا کہ میں سید الملائکہ ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ غور کیجئے گا، جناب سیدہ پوچھتی ہیں، من ھذا، تم کون ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جئت بالثیاب، اور میں لباس لایا ہوں۔ جناب سیدہ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سیدہ اسے کہتے ہیں، صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے اگر ایک جملہ نکلے تو خدا اسے تقدیر بنا دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، کہ عام لوگ آل نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، پطرس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ، لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ، گنچائے تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ، لال و گہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہرو کو کبھی راہبر منزل نہیں کہتے۔ علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی حیدر 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 ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ گنجائے تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزء نبوت، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو، یا علی یا علی یا علی تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ جبرائیل پوچھ رہے تھے اے معبود تو یہ تو بتا کہ ان عظمتوں کا راز کیا ہے، ان عظمتوں کا سبب کیا ہے، کیا سبب ہے کہ سورہ دہر سیدہ کی شان میں، سورہ کوثر سیدہ کی شان میں، آیت تطہیر سیدہ کی شان میں، آیت مباہلہ سیدہ کی شان میں، مودت کی آیت سیدہ کی شان میں، کیا وجہ ہے آخر؟ تب غور کیجئے گا، راز کھلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلی علی یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات، انی ما خلقت سماء مبنیہ، بے شک میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارضا مدحیہ اور نہیں بنائی یہ وسیع زمین، ولا قمرا منیرا اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمسا مضیئا اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلکا یدور اور نہیں بنایا یہ ستاروں کی جھرمٹ میں سجے ہوئے کہکشاں، ولا بحر یجری اور نہیں بنایا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ولا فلکا یسری اور نہیں بنائی یہ سمندر کے سینے میں چلتی ہوئی کشتیاں، الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے ان پانچ کے محبت کے کہ جو چادر تطہیر
اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو خالق خود فرماتا ہے کہ کائنات کی عظمت کا راز پنجتن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سخاوتوں کا راز کیا ہے، طہارتوں کا راز کیا ہے، عبادتوں کا راز کیا ہے، عظمتوں کا راز کیا ہے، صداقتوں کا راز کیا ہے، قرآن کا راز کیا ہے، دین کا راز کیا ہے، سورہ دہر کا راز کیا ہے، سورہ کوثر کا راز کیا ہے، آیت تطہیر کا راز کیا ہے، آیت مباہلہ کا راز کیا ہے، اور مودت کی آیت کا راز کیا ہے. تو اب غور کیجئے گا، خالق فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، کہ یہ راز فاطمہ ہے، یہ راز فاطمہ کے والد ہیں، یہ راز فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ راز فاطمہ کے بیٹے ہیں. صلوات پڑھیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے. خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے. جنت بلا علی کے مسلماں کی بھول ہے، جنت بلا علی کے مسلماں کی بھول ہے. سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے. جنت بنا علی کے مسلماں کی بھول ہے. سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر. منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا ہے در کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر. میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر. میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 حیدر. کمبر کمبر گوزر گوزر، حیدر 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 حیدر. مردہ بولا کھا کے ٹھوکر، حیدر 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 حیدر. حیدر 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 حیدر. حیدر. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرد. خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر. منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا ہے در کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے. آپ سب نے اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے
میرے ساتھ علی علی کہنا ہے. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ ایسے نہیں میری بہنوں، اپنی محبتوں کا ثبوت دیں مل کے اونچی آواز میں. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے؟ تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ معراج کی شب رسول کے بستر پہ جو سویا وہ کون ہے؟ خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے. خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے. کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی تو کائنات کی عظمت کا راز پنجتن پاک ہیں، اور پنجتن پاک کی عظمت کا راز جناب سیدہ ہیں. بالکل اسی طرح سے دنیا کے تمام علوم میں جو بے مثال ہے وہ قرآن ہے، اور جو سورت قرآن میں بے مثال ہے وہ سورہ کوثر ہے. یہاں پہ مفسر قرآن حجت الاسلام آغا شیخ محسن کراتی فرماتے ہیں، پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد ان کی تفسیر نور بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پہ بھی انا اعطینا نہیں آیا. پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پہ بھی کل کوثر نہیں آیا. پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پہ بھی فصلی لربک نہیں آیا. پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پہ بھی ونہر نہیں آیا. پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ انا شانیہ کا نہیں آیا. پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ هو الابتر کہیں پہ بھی نہیں آیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. تو ساری دنیا کے علوم میں جو بے مثال ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی 114 سورتوں میں جو بے مثال ہے وہ سورہ کوثر ہے. بالکل اسی طرح سے پوری کائنات میں جو بے مثال ہیں وہ پنجتن پاک ہیں، اور پنجتن پاک میں جو بے مثال ہیں وہ جناب سیدہ ہیں. یہاں پر علامہ محمد اقبال ایک بہت خوبصورت شعر بیان کرتے ہیں کہ گرپندی از درویشی پذیری، ہزار امت بھی میرت تو نہ میری، بطولی باش و پنہان شو از این عصر کہ در آغوش شبیری بھی گری. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ درویشی از کرپندی از درویشی پذیری، کہ اگر ایک حکیم کی، ایک دانا کی، ایک عقل مند کی نصیحت پہ عمل کر لو، ہزار امت بھی میرت تو نہ میری، ہزاروں امتیں آئیں گی، مر مٹ جائیں گی، لیکن تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارا نام ہمیشہ باقی رہے گا. کیا نصیحت ہے؟ بطولی باش و پنہان شو از این عصر، صحرا کی کنیزیں بن جاؤ، بطول کی کنیزیں بن جاؤ. وہ پنہان شو از این عصر، اور زمانے کی آلودہ خواتین سے دوری اختیار کر لو، زمانے کی گندی خواتین سے دوری اختیار کر لو کہ جنہیں آج ہم اپنا رول ماڈل بنائے بیٹھے ہیں. نہ بہنوں، یہ ہماری رول ماڈل نہیں ہے، ہماری رول ماڈل جناب سیدہ ہیں. بطولی باش، زہرا کی کنیزیں بن جاؤ، وہ پنہان شو از این عصر، اور زمانے کی آلودہ خواتین سے دور ہو جاؤ. تو پروردگار کیا انعام دے گا، کیا صلہ دے گا؟
کہ در آغوش شبیری بھی گیری، کہ پھر تمہاری گود میں حسن و حسین کے انصار آئیں گے، تمہاری گود میں حسن و حسین جیسے پروان چڑھیں گے۔ تو بس میری بہنوں، یہی ہماری گفتگو کا نتیجہ ہے کہ بطولی باش بطول کی کنیزیں بن جائیں، وہ پنہان شو از این عصر، اور زمانے کی خواتین کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں۔ آخر میں اسی عظیم بی بی سے دعا کرتے ہیں کہ کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ آئیے میرے ساتھ مل کے دعا مانگیے گا۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد، اے فاطمہ زہرا، اے رسول کی بیٹی، یا قرۃ عین الرسول، اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یا سیدتنا و مولاتنا، اے ہماری آقا زادی اور اے ہماری سردار، انا توجہنا واستشفعنا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، وتوسلنا بکا الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بناتے ہیں، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اور اپنی ساری حاجتیں آپ کے آگے پیش کرتے ہیں، یا وجیہتاً عند اللہ، اے خدا کے ہاں عزت والی، اشفعی لنا عند اللہ، خدا کے ہاں ہماری سفارش کر دیجئے۔ اب پنجتن پاک سے دعا مانگی، میرے ساتھ مل کے 5 مرتبہ پڑھیے گا۔ یا وجیہتاً عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ، وجیہتاً عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً اللہ، اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً اشفعی لنا۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کی عصمت کا، تجھے واسطہ شہید کربلا کے خون کا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جہانگیر کے صدقے میں اپنا اپنا گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہمارے استاد آغا سید جواد نقوی اور ہمارے استاد آغا شہباز حیدر کو طول عمر عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔